السلام علیکم ویوز آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں نے نوجوان بچوں کے لیے خاص طور پہ بنائی ہے، کیونکہ اس میں ہم بات کریں گے کہ بھئی غیر عورت کو یا غیر مرد کو دیکھنا، اس کا جو ہے ہمارے ذہن پہ کیا اثر ہوتا ہے، اور آخر اسلام نے جو ہے اگر ہمیں منع کیا ہے کہ بھئی ہم جو ہے کسی غیر محرم انسان کو جو ہے نہ دیکھیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، تو وہ آخر کیوں منع کیا ہے؟ اور اچھا جی، اب آج کل کے دور کی بات کریں تو اس میں جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ سب سے ادنا قسم کا گناہ ہے، جس کو کہ اکثر لوگ تو میرا خیال ہے وہ گناہ بھی تصور نہیں کرتے کہ بھئی یہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جو فحش فلمیں ہیں ان کو دیکھنے کا بھی رواج جو ہے بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، نوجوانوں میں عام ہے، جو بالغ لوگ ہیں ان میں عام ہے، بہت زیادہ یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس کو بھی جو ہے نا لوگ اس کو کوئی باعث شرم بات محسوس نہیں کرتے، خاص طور پہ جو غیر شادی شدہ افراد ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا تھوڑا سا میں اصل میں جو بچوں کو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں کہ بھئی جو آپ جیسے اگر آپ کسی کو یعنی کسی عورت کو دیکھتے ہیں یا کسی مرد کو دیکھتے ہیں اور تھوڑی سی آپ کے دماغ میں جو ہے وہ شہوت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ لسٹ یا ڈیزائر پیدا ہوتی ہے یا سیکشول ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں، تو یہ جو ہے نا اس کا اثر آپ کے مطلب اوور آل باڈی پہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جیسے بھی ایک خاتون جا رہی تھیں تو اس کو جو ہے وہ دیکھا کسی نے، ٹھیک ہے، ایک لڑکا تھا اس کا ادھر کھڑا تھا، تو اس کا جو اب برین ہے بوائے کا اس میں کیا ہوا۔ اچھا، اب یہ خاتون جو ہے اس نے دیکھا تو اب اس کے برین میں جو ہے نا فوراً جو ہے نا ایک سیکشول ڈیزائر جو ہے اس لڑکے کے جو ہے نا وہ جاگ گئی، یعنی کہ اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ خاتون جو اس کو پسند آئی ہیں تو وہ ان کے ساتھ جو ہے اس کا کوئی جو ہے وہ فزیکل کنیکشن بنے، کوئی فزیکل اس کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپس بنے۔ اچھا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اب خاتون تو ظاہر ہے اب جیسے کوئی راہ چلتا ہے کوئی بندہ، تو اب آپ ہر ایک کے ساتھ تو ریلیشن شپس تو نہیں آپ کے باندھ سکتے، آپ کو بے شک کوئی اچھا لگے یا برا لگے۔ تو اب یہ ہے کہ اب یہ جو لڑکا ہے اب اس میں کیا ہونے والا ہے۔ اب اس لڑکے میں جو ہے نا فوراً سے ایک تو ڈیزائرز جو ہے نا وہ جاگ گئیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ اب یہ ڈیزائرز کا جب جاگ گئیں تو پھر اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو باڈی کے جو پلیئر سیکنگ آرگن ہے، یعنی کہ جو آپ کے ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں یا جو آپ کا جو سسٹم ہے جو کہ آپ کا جو ہے اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، پلیئر سیکنگ کے لیے یا ایسے جو یہ والی جو خوشی ہے یہ حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جیسے سسٹم جو ہے نا وہ آن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جب سسٹم آن ہوتا ہے تو اس میں جیسے اب آپ سوچیں کہ جیسے کوئی مشین آن ہو جاتی ہے اور اس کے ڈیفرنٹ پارٹس جو ہوتے ہیں نا ان میں جیسے وہ ایک دم سے جو ہے نا ان میں لوبریکیشن سٹارٹ ہو گئی، آئلنگ سٹارٹ ہو گئی کہ اچھا جی اب اس مشین نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آپ کا جو ہے مشین سٹارٹ ہو گئی ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ تو کوئی عورت تھی، وہ گزری تھی اور وہ اپنے گھر میں گھس گئی، ٹھیک ہے، تو آپ کی مشین ادھر کی ادھر ہی آن ہو گئی۔ اچھا، اب یہ جو مشین آن ہوئی تھی تو اس کے جو اثرات ہیں آپ کے دماغ پہ وہ بہت برے سے پڑتے ہیں، کہ ظاہر ہے کہ بھئی ایک تو عورت کو دیکھا، اور سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ صرف دیکھنے سے سٹارٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا تھا، اگر تو دیکھا ہی نہ ہوتا تو آپ کے اندر نہ کوئی ڈیزائرز پیدا ہوتی، نہ کوئی آپ کی مشین چلنا شروع ہوتی، اور نہ ہی جو ہے نا آپ کے برین میں جو ہے وہ ایسے کچھ اثرات ہوتے۔ اچھا، اب برین میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی پہلے ڈیزائرز تو ہوئیں لیکن کوئی عمل ہوا نہیں ہے، سیکشول ایکٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ ہوا نہیں ہے، تو اب برین آپ کا جو ہے نا ایک سٹیٹ آف ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جتنا جیسے اب روزانہ اب جیسے 10 گرلز کو آپ دیکھ رہے ہو اور 10 ٹائمز جو ہے نا آپ کا جو برین ہے وہ ڈپریشن کی ایک فیز میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے اندر ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں، آپ وہ جو عمل ہے سیکشول ایکٹ ہے وہ آپ کر نہیں پاتے ہو، تو آپ یہ 10 ٹائمز جو ہے نا آپ کو جو برین ہے وہ ڈپریشن کی فیز میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا مسلسل آپ کو ایک سٹیٹ آف ڈپریشن میں رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، یعنی کہ ایک سیڈنس آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ اچھا، جب ڈپریشن آپ کے اندر آتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ کے اندر یہ راستہ بنانا شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس طرح سے راستہ بناتی ہے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ سلیپ آپ کو بہت زیادہ سونے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اچھا، آپ کی زندگی سے عمل چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج کل کی جو بچے ہیں اکثر ان میں عمل کی کمی نظر آتی ہے، یعنی کہ ان میں وہ چستی پھرتی، ان میں وہ جو ایک ڈرائیو آف لائف ہوتی ہے نا جو کہ ایک نوجوان میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ انگیج کیا ہوا ہے ایسی ایکٹیویٹیز میں کہ جو کہ ان کے دماغ کو جو ہے نا اثر کر رہی ہیں اور ڈپریسڈ کر رہی ہیں۔
تو جب جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ڈپریشن ان کی لائف میں ہوگی تو عمل اس میں کہاں سے آئے گا؟ موٹیویشن ان میں نہیں ہے، ان میں جو ہے نا زندگی کو جو ہے وہ جیسے ان کو جو ایک چیلنج کے طور پہ لینا چاہیے، ان میں وہ نہیں ہے چیز، آپ کو نظر نہیں آتی ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا بچوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب پونس دیکھنا ٹھیک ہے مزہ آتا ہے، دیکھیں یہ چیزیں دیکھیں آپ، مزہ آتا ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کے اندر ایک سیکشل ڈرائیو پیدا کرتی ہیں، اور آپ جو ہے نا جب وہ اس چیز کو جو ہے جب اس پہ عمل نہیں کر پاتے ہو تو پھر آپ اور غیر جو ہے نا قدرتی طریقے ان کے ذریعے سے آپ پلیئر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور یہ چیز آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے، آپ کے برین کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے، آپ کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی لیے جو ہے نا اسلام نے آپ کو کہا ہے کہ بھئی آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں جتنی بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ اب یہ نہیں کہ بالکل ہی اب آپ مشین کی طرح تو اس دنیا میں نہیں رہ سکتے ہو. ظاہر ہے کہ کچھ تھوڑا سا انسان میں تو کوئی تھوڑی سی ڈیزائر ہوتی ہیں، لیکن جیسے اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت جو ہے نا آپ جیسے اب سیکھ کریں تو ہر وقت کوئی جیسے آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں تو اس طرح کے سینز دیکھنا شروع ہو جائیں. آپ جو ہے اگر باہر جا رہے ہیں تو ہر خاتون کو جو ہے راہ چلتی خاتون کے حد و حال پہ غور کرنا شروع ہو جائے. اگر آپ یہ کر رہے ہو تو یہ آپ اپنے برین کے ساتھ بہت برا کر رہے ہو، اور انفیکٹ اپنی لائف کے ساتھ برا کر رہے ہو، کیونکہ آپ کی جو لائف ہے پھر یہ بالکل ڈپریشن میں پڑی رہے گی، اور آپ جو ہے نا اپنے آپ کو خود ہی ڈپریشن میں رہ کے جو ہے وہ تباہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جیسے اب ایک بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کئی خواتین کو دیکھ کے تو وہ آپ کے اندر جو ہے نا کبھی وہ ریپ کرنے کی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے امپلس. دیکھیں جو ریپسٹ ہوتا ہے نا اس کے اندر امپلس کنٹرول نہیں ہوتا. جیسے اب کسی کے اندر جیسے ڈیزائرز کوئی پروڈیوس ہوتی ہیں، لیکن ایک اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک امپلس کنٹرول ہوتا ہے میکانزم ہر انسان کے برین میں، لیکن کچھ لوگوں میں یہ جو امپلس کنٹرول ہے یہ کم ہوتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ریپ کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس عورت کو پکڑو اور اس کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کرو، جلدی کرو. جیسے وہی بات ہے کہ جیسے کوئی ہنگری ہو اور یا بھوکا ہے کوئی، تو وہ جو ہے اس کو جو ہے نا وہ اب بھوک لگی ہوئی ہے، وہ باہر نکلتا ہے اور اس کو جو ہے کوئی جیسے اب کہیں پہ کھانا نظر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کھانا اٹھاؤ اور اس کو کھاؤ. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کھانا جو ہے یہ کس کا ہے یا یہ کسی شاپ پہ پڑا یا کیا ہے، اس کو بس اپنی ضرورت پیدا کرنی ہوتی ہے. یعنی کہ جو امپلس اس کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے وہ اس کو اس نے اسی کو جو ہے نا فالو کرنا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، تو یعنی یہ جو بات یہ ہے کہ جو ہم نفس کے کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا آئز کا کنٹرول آتا ہے. تو اگر آپ اپنی آئز کو کنٹرول کر لیں گے تو آپ اپنی لائف کو بھی کنٹرول کر لیں گے. تو اس چیز کو جو ہے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو جناب یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کے لیے. تھینک یو.